خلیل الرحمان قمر صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ان کے اندر کی انا. دوسروں کو عزت دینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. ریشم صاحبہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اس کو کنٹینیو رکھیں. خلیل الرحمان قمر صاحب یہ تو سدھرنے والے نہیں ہیں, یہ کوئی نہ کوئی تماشا لگا کے رکھتے ہیں. السلام علیکم جی, اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان. کسی زمانے میں بہت بڑے لکھاری ہوا کرتے تھے اور اس لکھاری کا نام تھا خلیل الرحمان قمر. یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ وہ کسی زمانے میں کیوں بڑے لکھاری ہوا کرتے تھے اور اس دور میں وہ کیوں اتنے بڑے لکھاری نہیں ہیں. اس کی چند وجوہات ہیں جو میں آپ کو آگے چل کر بیان کروں گا. خلیل الرحمان قمر کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ خلیل الرحمان قمر دور حاضر کے پاکستان کے سب سے بڑے ڈرامہ نگار ہیں, لیکن میں اور بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ وہ بہت بڑے رائٹر ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ان کے اندر کی انا اور خود کو عقل کل سمجھنا اور دوسروں کو بے وقوف اور الو کا پٹھا تصور کرنا. کسی زمانے میں وہ اس لیے بڑے لکھاری تھے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اور وہ صرف اور صرف لکھنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے تھے. ریسنٹ پاسٹ میں ان کا ایک ڈرامہ بہت زیادہ ہٹ ہوا. اس ڈرامہ کے ہٹ ہونے کے بعد خلیل الرحمان قمر صاحب کنٹروورشل پرسنالٹی بن گئے. دوسرا موقع عورت مارچ تھا. عورت مارچ کے بارے میں ان کے جو خیالات وچار تھا, جب وہ سوشل میڈیا پر آیا تو اس وقت ان کی جو پاپولیرٹی تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تیسرا موقع ایک اور ملا ان کو, اور وہ یہ ملا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی حمایت شروع کر دی. اس سے ان کی جو مقبولیت تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور ان کے جو انٹرویوز تھے ان کے ویوز ملینز میں چلے گئے. خلیل الرحمان قمر صاحب کا دماغ بہت زیادہ خراب ہو گیا. اب جب انسان کو بہت زیادہ شہرت ملتی ہے تو اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. پہلے ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور اس پر جب مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے اور انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا جس میں فیصل قریشی نے کام بھی کیا تھا, بوٹا فرام ٹوبا ٹیکسی. سپر ہٹ ڈرامہ تھا. اس وقت ایک ہی چینل ہوا کرتا. اس وقت یہ کوئی کنٹروورشل نہیں ہوئے, لیکن اب یہ ایک متنازع شخصیت بن گئی اور اس کے پیچھے یہی وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں. کبھی نعمان اجاز کو, کبھی ماہرہ خان کو, کبھی فیروز خان کو, اور کبھی فیصل قریشی کو, کبھی فلاں کو, کبھی فلاں کو تنقید بنانا, عورتوں کے بارے میں بد زبانی کرنی, بد کلامی کرنی اور برے طریقے سے پیش آنا اور خود کو ایسے پیش کرنا کہ جیسے وہ پاکستان کی سب سے مہان شخصیت ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں اس کے برعکس ہیں. کوئی مہان نہیں ہے. دوسروں کو عزت دینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اب ریشم جو ہے انہوں نے ایک بات کی ہے, ایک انٹرویو دیا اور اس میں بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ خلیل الرحمان قمر کسی زمانے میں بڑے خوبصورت انسان ہوا کرتے تھے. اس کی توجیہ انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ اس وقت وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے تھے جو حرکتیں وہ اب کر رہے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ خلیل الرحمان قمر یا کوئی بھی شخصیت, اس کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کے چہرے پر عیاں ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر اگر گندگی, غلاظت اور بدصورتی ہے تو وہ بھی اس کے چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے. پھر ان سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا ریشم سے کہ آپ کا چہرہ اتنا تر و تازہ اور خوبصورت کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے اندر کی خوبصورتی ہے. اور دوسری انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ میں اللہ کے راستے پہ لنگر بہت زیادہ تقسیم کر رہی ہوں اور پچھلے 20 سال سے تقسیم کر رہی ہوں. اب یہ ان کا ایک ذاتی فعل ہے کہ وہ چیریٹی کر رہی, اور مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے کہ وہ واقعی ہی پچھلے 20 سال سے لنگر بنا کر بڑے چھوٹے سے پیمانے سے ایک
دیگچی سے انہوں نے شروع کیا اور تقسیم کرنا شروع کر دیا. جب آپ رزق بانٹتے ہیں تو پھر آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے. 20-25 سال ہو گئے ہیں ان کو یہ فیلڈ چھوڑے ہوئے, فلموں میں کام کیے ہوئے 20-25 سال ہو گئے ہیں ان کو. کافی فلموں میں کام کیا. جیوا میں انہوں نے کام کیا تھا, بڑی سپر ڈپر ہٹ تھی, سید نور صاحب کی فلم تھی اور کمال فلم بنائی تھی انہوں نے. جانو سن ذرا اس میں گانا تھا. بابر بھی تھے, آج کل ڈراموں میں آ رہے ہیں. اور اس وقت یعنی کہ ان کے جتنی شہرت اس وقت کسی کے پاس نہیں تھی, ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, اتنی زیادہ فلموں میں انہوں نے کام کیا, پیسے کمائے, نام کمایا, عزت کمائی. اور پھر اس کے علاوہ ان کو 20 سال ہو گئے ہیں کام کو چھوڑے ہوئے, لیکن آج بھی اس بندی کا رزق چل رہا ہے اور اچھا خاصا چل رہا ہے. وہ ایک دیچکی سے اس نے شروع کیا اور آج وہ ایک سے بھی زیادہ دیگیں بنا رہی ہے اور اس میں اچھی کوالٹی کا کھانا خود پکا رہی ہے. اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود وہ اتنے بڑے پیمانے پہ اپنے وسائل سے اور اپنے منہ کے نوالے جو ہیں وہ ضرورت مندوں کو اور دیگر لوگوں کو وہ کھانا پیش کر رہی ہیں. اور سال کے 12 مہینے کوئی وقفہ نہیں ہے, کوئی چھٹی نہیں ہے, کھانا خود پکا کے لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے. گاڑی رکھی ہے, اس میں لنگر بھی تقسیم کرتا ہے. لوگ باز نہیں آتے کیونکہ لوگوں کے اندر خود بدصورتی اور گندگی بھری ہوئی ہے, غلاظت بھری ہوئی ہے. لوگ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حرام کی کمائی سے. بھائی اگر وہ حرام کی کمائی سے چیریٹی کر رہی ہے یا کسی کو کھلا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ حرام کی کمائی ہے, لیکن اللہ اور اس کا معاملہ ہے. کسی کو نقصان پہنچا کے تو وہ کچھ نہیں کر رہی, اپنی جیب سے کر رہی ہے اور اپنی مرضی سے کر رہی ہے اور لوگوں میں رزق تقسیم کر رہی ہے. اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے, وہ کر رہی ہے. لوگ باز نہیں آتے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی وہ سارا کچھ کرتے ہیں, سارے غلط کام کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ وہ کسی کو 1 روپیہ بھی دے دیں. لنگر کھلانا وہ بہت دور کی بات ہے. تو ریشم صاحبہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اس کو کنٹینیو رکھیں. اور خلیل الرحمان قمر صاحب یہ تو سدھرنے والے نہیں ہیں, یہ کوئی نہ کوئی تماشا لگا کے رکھتے ہیں. ابھی انہوں نے جس اینکر کے ساتھ بیٹھ کے اس کے پروگرام میں جو کیا تھا, اب اس خاتون کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے عائشہ جہاں زیب کے ساتھ, اسی کے پروگرام کے بعد ہی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا. اب خلیل الرحمان قمر صاحب کیوں نہیں بول رہے؟ اس عورت پر جسے ظلم کیا وہ تو مرد ہی ہے نا بھائی. اب اس کے خلاف ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی, ان کی زبان بند ہے, تالے لگ گئے ان کی زبان. تو ان کو اپنے رویوں پر سوچنا چاہیے, خود کو اچھا اور دوسروں کو ہمیشہ برے نہیں کہتے رہنا چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. ہمارا ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.